وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نحمدہ ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ حمد و ثنا کے بعد لائق صد احترام معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ہم آج شب عاشور ذکر حسین کے لیے جمع ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بلا تمہید میں مختصر سے وقت کے لیے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات کافی دیر سے بیٹھے ہیں تو میں زیادہ دیر آپ کو نہیں بٹھاؤں گا۔ میری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ آگے چلتے ہوئے آپ کو فائدہ ہو، تاکہ جس طرح باقی گئے ہیں تو آپ بھی خیر سے جلدی گھروں کو پہنچ جائیں۔ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ بیٹھ گئے، مجھے اتنے آپ اتنے بیٹھ گئے نا، مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ آپ اتنے بیٹھے ہیں، اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے دو مقامات سے قرآن مجید کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شہید اور شہید کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اسے مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اس مقام پر اللہ نے شہید کو مردہ کہنے سے روکا ہے، کہ زبان سے کہنا نہیں کہ شہید مردہ ہے۔ کوئی سوچ سکتے تھے شاید اللہ تعالیٰ نے شہید کو صرف مردہ کہنے سے روکا ہے، شاید ہے تو مردہ، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں، دھڑ مبارک الگ ہے، سر مبارک الگ ہے، جسم کے گھوڑے چل گئے، ٹکڑے تو نظر آ رہے ہیں۔ کوئی سوچ سکتا تھا ہے تو مردہ، شاید اللہ نے شہید کے ادب میں روکا ہے کہ مردہ نہیں کہنا۔ تو اللہ نے یہ بات ایک اور مقام پہ پھر فرمائی، فرمایا صرف میں نے بولنے سے نہیں روکا کہ شہید کو مردہ مت کہو، بلکہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں ایسی سوچ سے بھی منع کرتا ہوں جو شہید کو مردہ کہے۔ سبحان اللہ۔ اس شہید کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے کہ وہ مردہ ہے، گمان بھی نہیں کرنا، بل احیاء، زندہ ہے۔ اب دو دفعہ اللہ نے قرآن مجید میں بتا دیا کہ شہید زندہ ہے، ان کی زندگی لگی۔
اب اگر وہ زندہ ہو تو پھر وہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. اب قرآن نے 2 دفعہ کہہ دیا حسین زندہ ہے. اب یہاں تو ہر شہید کی بات ہے، لیکن ہم شہید کربلا کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو اللہ نے 2 دفعہ بتا دیا کہ حسین زندہ ہے. اب سوال پیدا ہوگا اگر زندہ ہے تو حسین ہے کہاں پر؟ یعنی جو زندہ ہو کہیں نہ کہیں ہوتا تو ہے نا. کہاں رہتے ہیں؟ کربلا میں 10 محرم الحرام کو زور کے وقت تک تو حسین کو سب نے دیکھا. بے شک. زور کے بعد شہادت ہوئی. شہادت کے بعد حسین کہاں ہے؟ تو اللہ نے بتا دیا شہادت کے بعد بھی حسین زندہ ہے. بے شک. تو اب سوال پیدا ہوگا زندہ ہے تو حسین کہاں ہے، کہاں رہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں جواب دیا ہے بل احیاء، حسین زندہ ہے. بولا ہے کہاں پہ حسین؟ فرمایا عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس ہے. سبحان اللہ. حسین زندہ بھی ہے اور اپنے رب کے پاس ہے. اور رب کہاں ہے؟ کیونکہ جہاں رب ہوگا وہیں پہ تو حسین ہوگا. کیونکہ حسین زندہ ہے بھی رب کے پاس، تو رب کہاں ہے؟ کیونکہ جہاں رب ہوگا وہیں پہ حسین ہوگا. اب بتانا یہ چاہتا ہوں حسین ہم سے دور نہیں ہے. حسین ہم سے دور نہیں ہے. کہاں ہے؟ اللہ فرماتا ہے زندہ بھی ہے حسین اور ہے بھی رب کے پاس. رب کا ہے. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اے میرے حبیب، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھے نا کہ میں کہاں رہتا ہوں، تو میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے میں کہاں ہوں، فَإِنِّي قریب، اے حبیب انہیں بتا دے میں دور نہیں ہوں، میں ان کے قریب ہوں. سبحان اللہ. تو اللہ ہے ہمارے قریب. اچھا لفظ قریب میں بھی ایک فاصلہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ جو سہیوال ہے یہ سرگودا کے قریب ہے. سہیوال جو ہے سرگودا کے قریب ہے. قریب ہے. یہ جملہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ ٹھیک ہے. پھر بھی 30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. جی اتنا ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل. یعنی 30 کلومیٹر پر بھی لفظ قریب لگتا ہے. تو باری تعالیٰ اتنی قریب، تو قریب تو ہے پر بتا تو قریب کتنا ہے؟ کیونکہ 30 کلومیٹر پر بھی سہیوال کے لوگ قریب کا لفظ استعمال کرتے ہیں. باری تعالیٰ تو کتنا قریب ہے. رب نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب حسین ہے رب کے پاس اور رب ہے تیری شاہ رگ سے بھی قریب. اچھا بتاؤ شاہ رگ کہاں ہے؟ جسم کے اندر ہے کہ باہر ہے؟ جسم کے اندر. اندر ہی ہے نا. جی اس لیے اندر ہے کیونکہ وہ کٹ جائے تو بندہ مر جائے. جی. اس لیے اس کی حفاظت رکھی اللہ نے، اندر رکھی ہے باہر نہیں. تو شاہ رگ ہے آپ کے اندر اور اللہ رہتا ہے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب. اور حسین ہے اسی رب کے پاس. تب حسین دور تو نہیں ہے نا، حسین تو تمہارے اندر رہتا ہے. سبحان اللہ. حسین تو آپ کے من میں ہے، آپ کے پاس. بس پکارنے کی دیر ہے حسین کو. حسین ہر من میں ہے. یہ وجہ ہے آج ساری دنیا میں ذکر حسین ہو رہا ہے. جب محرم کا چاند نظر آتا ہے ذکر حسین شروع ہو جاتا ہے. سارا مہینہ ذکر ہوتا رہتا ہے. لوگ پوچھتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں یہ ذکر اتنا ہر سال بڑھتا کیوں جا رہا ہے، بڑھتا کیوں جا رہا ہے، بڑھتا کیوں جا رہا ہے. جتنا اس ذکر کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ ذکر اتنا بڑھتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ یہ سمجھا رہا ہے، یہ دنیا کو بتا رہا ہے. تم ذکر حسین کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہو، پھر ذکر کیسے گھٹاؤ گے؟ حسین تو ہر من میں رہتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق، آچاریہ. نعرہ حیدری. یا علی. اب آیت کا معنی مکمل کر دوں، پھر میں مختصراً چند باتیں آج کی رات کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں. اب حسین زندہ ہے رب کے پاس. رب کدھر ہے؟ ہماری شاہ رگ سے بھی قریب ہے. تو اب حسین بھی ہمارے قریب ہے. اب
قرآن سے ثابت ہو گیا. میں تاریخ کا یا کوئی قصہ کا کوئی حوالہ نہیں دے رہا. اب ابھی تک قرآن سے ہم ذکر حسین کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسین زندہ ہے. پھر فرمایا بل احیاء عند ربہم، زندہ بھی ہے، رب کے پاس بھی ہے. اور یرزقون، حسین کو رزق بھی دیا جاتا ہے. حسین کو رزق بھی دیے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کربلا کے میدان میں امام حسین نے سب کچھ تو لٹا دیا، چھوٹے شہزادے تک قربان کر دی، 72 کے 72 کے سر تن سے جدا ہو گئے. حسین نے تو سب کچھ لٹا دیا. جب حسین نے سب کچھ کربلا میں لٹا دیا تو آج یا حسین کہہ کے حسین سے مانگتے کیوں ہو؟ جب ان کے دامن میں ہے کچھ نہیں تو وہ تمہیں دیں گے کیا؟ سبحان اللہ. یعنی زبان سے کہیں کہ حسین نے سب کچھ لٹا دیا، سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ سنتے ہیں. سارا کچھ حسین نے کربلا میں قربان کر دیا. جب حسین سب کچھ لٹا گیا، اب لوگ کہتے ہیں اگر تم آج حسین کو پکارو، حسین کو کچھ مانگو، وہ تو سب کچھ قربان کر کے لٹا گئے، ان کے دامن میں تو ہے کچھ نہیں، تمہیں دیں گے کیا؟ اس لیے تمہارا مانگنا فضول ہے. میں کہتا ہوں نہیں بھی، بات ایسی نہیں ہے. حسین کا دامن خالی نہیں ہے. بے شک. کیسے خالی نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے حسین زندہ بھی ہے، حسین کو رزق بھی ملتا ہے. یہ رزق میں حسین کو ملتا کیا ہے؟ یہ رزق جو ہے نا، یہ کھانے پینے کی شے کا نام رزق نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ہر نعمت رزق ہے. ہر نعمت رزق ہے. تو رزق میں کیا ہے جو اللہ دیتا ہے؟ اللہ نے رزق کو مطلق رکھا ہے، قید لگائی ہی نہیں. مطلب جو بھی اللہ کی نعمت ہے وہ حسین کے دامن میں موجود ہے. اس لیے حسین سے جو بھی مانگے حسین کی بارگاہ سے ملتا ہے. تو یہ شہید کی زندگی کے حوالے سے کہ یہ جو سوال اٹھتا ہے کہ ان سے مانگے تو کچھ ملتا بھی ہے کہ نہیں، تو اللہ نے یہ ساری بات کا جواب قرآن مجید میں دیا ہے. وہ زندہ بھی ہیں، انہیں رزق بھی ملتا ہے، ان سے مانگے تو ان کی بارگاہ سے عطا ہوتی ہے. سبحان اللہ. امام علی مقام نے اپنا سب کچھ لٹایا، دین کو بچایا. اور یہ شعر آپ سنتے ہیں نا کہ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ سب کا عقیدہ ہے کہ نہیں بے شک. کہ اسلام کو زندہ کرنا ہو تو وہ کربلا کے بعد. میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہ شعر تو ہر کوئی پڑھتا ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، بات ہوتی ہے. کبھی کسی نے یہ کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر نئی مسجد بنانے کے بعد، یا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر جلسہ کرنے کے بعد، یا اسلام زندہ ہوتا ہے لنگر پکانے کے بعد، لنگر کھانے کے بعد، 10,000 تسبیح پڑھنے کے بعد، داڑھی رکھنے کے بعد، امامہ باندھنے کے بعد، تبلیغ کرنے کے بعد، تقریر کرنے کے بعد. ہر بندہ کہتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو پتہ چلا آج بھی اگر اسلام کو زندہ کرنا ہے تو وہ ان کا منہ سے زندہ نہیں ہوگا، وہ کربلا سے ہی زندہ ہوگا. اب ایک سوال ہے کہ ذکر کرتے ہیں مولانا حسین علیہ السلام، آپ نے سب کچھ لٹایا، کوئی کربلا میں دین کو بچایا. کیا بچایا؟ دین کو بچا. دین. وہ دین تھا کیا جو حسین نے بچایا؟ وہ دین کیا تھا؟ جملہ تو آپ سنتے ہیں نا، بولتے بھی ہیں کہ آپ نے دین کو بچایا. کیا یزید نے نماز پڑھنے پہ پابندی لگا دی تھی؟ نہیں. کیا اذان پہ پابندی تھی؟ نہیں. حج پہ کوئی پابندی تھی؟ حج تو ہو رہا تھا، آپ حج چھوڑ کے کربلا گئے تھے. مسجد نبوی میں خطبہ ہو رہا تھا، خطبہ چھوڑ کے آپ مکہ گئے تھے. تبلیغ پہ کوئی پابندی نہیں تھی، تقریر پہ کوئی پابندی نہیں تھی، تحریر پہ کوئی پابندی نہیں تھی، مسجدیں بنانے پہ کوئی پابندی نہیں تھی، مدرسے چلانے پہ کوئی پابندی نہیں تھی، نہ داڑھی رکھنے پہ پابندی تھی، نہ تلاوت کرنے پہ پابندی تھی، نہ زکوٰۃ دینے پہ کوئی پابندی تھی، نہ حج عمرے پہ پابندی تھی. سارے کام تو ہو رہے تھے، پر وہ دین کیا تھا جس کو بچانے کے لیے حسین گئے؟ اگر آپ کہیں تو میں کر دیتا لیکن اگر قیامت کے دن امام حسین علیہ السلام نے ہم سے اتنا پوچھ لیا کہ میں نے تو دین بچا کر سب کچھ لٹا کے تمہیں دے دیا، تو اس دین کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ بولیے، اگر اتنا ہی پوچھ لیا تو ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟
تو پھر کم از کم اتنا تو پیغام لے کے جائے نا کہ امام علی مقام نے جو دین بچایا ہے پہلے تو دیکھے وہ دین ہے کیا. نماز پہ تو پابندی کوئی نہیں تھی, حج عمرے پہ بھی تو پابندی کوئی نہیں تھی, تقریر کرنے پہ کوئی پابندی نہیں تھی, تبلیغ کرنے پہ کوئی پابندی نہیں تھی. اب تھا کیا جو بچانے کے لیے آپ کے سنے, وہ کیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں یزید کا نام لے کر آقا نے بتایا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک واقعہ کربلا سے 50 سال پہلے ہوا, لیکن 50 سال پہلے آقا بعد میں ہونا کیا یہ آقا آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, بتا کر رہے. 5 مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر فرشتے نے آگے دی ہے آقا. پہلی بار جب حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی, ساتھ فرشتہ آیا, عرض کیا آقا آپ کے شہزادے کو آپ کی امت قتل کر دی. دوسری بار جب 4 مہینے آپ کی عمر تھی پھر فرشتہ آیا, اس نے کہا آقا آپ کو اس سے پیار ہے؟ فرمایا ہاں. میں کہا آپ کے شہزادے کو آپ کی امت قتل کر دیا. تیسری بار جب آپ کی عمر تھی 3 سال تب آیا فرشتہ, پھر یہی بات کی. چوتھی بار جب 4 سال عمر تھی پھر آیا. 5ویں بار جب 5 سال امام علی مقام کی عمر تھی پھر فرشتہ آیا. اس نے آ کے کہا کہ آپ کی امت آپ کے اس شہزادے کو آپ کے پاس شہید کر دے گی. اور آ کے اس نے کہا میں آپ کو مٹی دکھاتا ہوں جہاں پہ آپ کے لاڈلے کو شہید کیا جانا ہے. وہ مٹی لائے, سرخ رنگ کی مٹی. آقا فرماتے اتانی کی تربت حمرا, سرخ مٹی لایا اور آ کے دی. میرے آقا نے وہ سرخ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی. فرمایا یا ام سلمہ اذا تحولت هذه التربة دما فاعلم ان ابني قد قتل. اے ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون بن گئی اس دن سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا. تو ام سلمہ فرماتی ہے میں نے وہ مٹی شیشے میں رکھ دی اور ہر روز دیکھتی تھی کہیں مٹی خون تو نہیں بدل گئی, خون میں تو نہیں بدل گئی, لیکن ہر روز تکتی تھی. جس دن 61 ڈگری تھا, 10 محرم کا دن تھا, کہتی ہے میں نے خواب دیکھا. خواب میں آقا آئے, آقا کے سر مبارک میں مٹی والا ریفت رافی ولہی علی التراب, جس میں اثر پہ داڑھی مبارک پہ آقا گرد کی مٹی تھی. تو عرض کرتی ہے آقا ماں بتا یا رسول اللہ, آقا آپ کو کیا ہوا ہے, یہ مٹی کیوں ہے, گرد کیوں ہے؟ آقا فرماتے ہیں اے ام سلمہ شہید تو قتل الحسین آنفا, ابھی حسین کا حسین کی مقتل گاہ سے آ رہا ہوں, ابھی حسین کی شہادت دیکھ کے آ رہا ہوں. جامع ترمذی کے حدیث پاک آقا نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 61 ہجری کو جس دن 10 محرم کا دن تھا ادھر شہادت ہوئی, ادھر خواب میں آقا آ کے بتا گئے. مدینہ کے لوگوں کو خبر نہیں تھی کربلا میں کیا ہو رہا ہے. آقا نے خود خواب میں آ کے بتایا میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا. شہادت کی خبر. ام سلمہ کہتی ہے میری آنکھ کھل گئی, میں نے دوڑی کمرے میں جا کے شیشی رکھی ہوئی تھی جس میں مٹی تھی کربلا کی, کہ تو شیشے اٹھا کے دیکھا تو وہ مٹی خون میں بدل گئی تھی. تو ام سلمہ کہتی ہے میں نے پھر وہ وقت نوٹ کر لیا. پھر جب وہ قافلہ واپس آیا امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ, سیدہ زینب علیہ السلام کے ساتھ, کہتے ہیں پھر میں نے وہ وقت اور وہ دن جس دن امام علی مقام کی شہادت ہوئی ٹیلی کیا تو بالکل وہی وقت تھا, 10 محرم کا دن تھا جس دن یہ مٹی خون بنی تھی, اسی دن حسین کو شہید کیا گیا تھا. تو شہادت کی خبر تو آقا نے پہلے دی اور امام علی مقام کو پتا تھا میں نے کربلا جانا ہے, میں نے شہید بھی ہونا ہے. اس لیے جس دن آپ کو خبر ملی کہ یزید کی طرف سے قاصد آیا ہے اپنے حق میں بیعت لینے کے لیے, تو آپ نے فوراً انکار کیا. کیوں؟ آپ کو پتا تھا یہ نااہل ہے, اس اہل نہیں ہے کہ اس کو تخت میں بٹھایا جائے, کیونکہ آقا اس کا نام لے کے بتا کر گئے تھے. حدیث صحیح ہے, حضرت ابو عبیدہ بن جراح روایت کرتے ہیں, آقا فرماتے ہیں لا یزال امر امتی قائما بالقسط, میری امت کا نظام عدل پہ رہے گا, انصاف پہ رہے گا. اور پہلا بندہ جو میرے نظام کو بدلے گا اولو من یضربہ رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید. آقا فرماتے ہیں وہ پہلا بندہ جو میرے نظام کو بدلے گا, میری سنت کو بدلے گا, جو حلال کو حرام کرے گا, حرام کو حلال کرے گا, تو جائز کو ناجائز کرے گا, ناجائز کو جائز کرے گا, وہ پہلا بندہ کون ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں بنی امیہ, وہ بنو امیہ میں سے ہوگا. یقال لہ یزید, اس کا نام یزید ہوگا.
آقا نے حیات زائد میں یہ 50 سال پہلے بتایا، ابھی یزید پیدا ہی نہیں ہوا، تو آقا نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، مجھے بتا کر دے، اور ان فرامین کو حسین نے پڑھا ہوا تھا، یاد کیا ہوا تھا، اس لیے پتا تھا اسی نے مصطفیٰ کی سنت کو بدلنا ہے۔ کیسے سنت بدلی، کیسا نظام بدلا، اس نظام کے لیے حسین اٹھے تھے، اور اسی نظام کا نام دین ہے، جس کو بچانے کے لیے حسین کربلا گیا۔ سبحان اللہ، وہی دین تھا جس کو بچانے کے لیے، وہی سنت کے مصطفیٰ کی جو بدلا جا رہا تھا، وہ کیا تھا؟ اب حسین علیہ السلام جانتے تھے یہ نااہل ہے، بدمعاش ہے، بدگماش ہے، بھاشی یعنی کرتا ہے۔ کیسا بندہ تھا یہ؟ واقعہ کربلا کے 2 سے 3 سال کے بعد جب مدینے کے لوگوں نے یزید کے کرتوت دیکھے تھے، اور ابن حجر ہے مکی الصبائح المورقہ میں لکھتے ہیں، اور محدثین میں بھی لکھا ہے، ورخین میں لکھا ہے یزید کے کردار کے بارے میں۔ جب مدینہ کے لوگوں نے اس کے کردار کو دیکھا، فاشی یعنی عیاشی دیکھی، تو انہوں نے اس کی بیعت کو توڑا، احتجاج کیا۔ اور جب یزید کو خبر ہوئی کہ مدینہ کے لوگوں نے احتجاج کیا اور میری بیعت کو توڑ دیا ہے، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ جَيْشًا عَظِيمًا، اس نے بڑا لشکر تیار کر کے مدینہ کی طرف بھیجا، فَأَمَرَ بِكِتَابِهِ، کہا جاؤ میری طرف سے اجازت ہے مدینہ کے لوگوں کو قتل کر۔ یزید نے بھیجا، وہ آیا لشکر، اور واقعہ حرہ پیش آیا۔ اس واقعہ حرہ میں محدثین لکھتے ہیں یزیدی فوج، یزید کے فوجیوں نے مدینے کی 300 جوان کمار لڑکیوں کی عزت کو پامال کیا، 300 صحابہ قتل کیا، 700 قرآن کے حافظوں کو قتل کیا، اور کئی تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہونے دی، نہ جماعت ہونے دی، مسجد میں گھوڑے مار دیے، خنجر مار دیے۔ یہ مدینے کے لوگوں کے ساتھ اس نے کیا، اور مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم نے احتجاج کیوں کیا تھا اس کے خلاف؟ وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن حنظلہ بن غسیف رضی اللہ تعالیٰ وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں واللہ ما خرجنا علی یزیدہ، کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم کبھی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھاتے۔ کیوں اٹھائی آواز؟ کیوں اس کی بیعت کو توڑا؟ کیوں ہم نے آواز اٹھائی؟ وہ کہتے ہیں حتی خفنا ان نرما بالحجارۃ من السماء، کہتے ہیں ہمیں خوف پیدا ہو گیا کہیں یزید کی بدعمالی کی وجہ سے اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش نہ کر دے ہمارے اوپر۔ جب حالات جہاں تک پہنچے تو کہتے ہیں پھر ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اور آگے کہتے ہیں اہل مدینہ، کہتے ہیں اس کا کردار کیسا تھا؟ کہتے ہیں ان کان رجلا ینکح امہات الاولاد والبنات والاخوات ویشرب الخمر ویدع الصلاۃ، تو کہتے ہیں کہ یہ کیسا بندہ تھا؟ کہتے ہیں اس کے اعمال ایسے تھے کہ یہ ماؤں سے نکاح کرتا تھا، کردار ایسا ہے اس کا۔ مدینے کے لوگ بتاتے ہیں ماؤں سے نکاح کرتا تھا، بیٹیوں سے نکاح کرتا تھا، بہنوں سے نکاح کرتا تھا، یشرب الخمر، وہ شراب پانی کی طرح پیتا تھا، ویدع الصلاۃ، اور نماز پڑھتا ہی نہیں تھا۔ یہ اس کا کردار تھا۔ تو جب حسین علیہ السلام نے دیکھا ایسا بد کردار بندہ مسرت پہ بیٹھ رہا ہے، آپ سب سے پہلے آپ نے آواز اٹھائی، اور آپ نے پہلے مکہ گئے، کیونکہ مدینے میں اگر اس نے اپنے بندے بھیجے، جب امام علی مقام نے انکار کیا میں اس جیسے پلیت کے نام پہ بیعت نہیں کرنا چاہتا، یہ نااہل ہے، اس نے دین مصطفیٰ کی سنت کو بدلنا ہے، اس کے کردار سے پتہ چل رہا ہے۔ تو آپ نے مکہ مدینہ چھوڑ کے مکہ ہے، ہاتھ چھوڑ رہا تھا، ہاتھ چھوڑ کے آپ کو پتہ چلا یہاں بھی حالات خراب ہونے کا خطرہ تھا، کربلا کا روک میدان کربلا میں اور آ کے آپ نے اپنی جان تک لٹا دی، لیکن مصطفیٰ کے نظام پہ آنچ نہیں آنے دی۔ سبحان اللہ، نظام پہ آنچ نہیں آنے دی، نظام جس کے لیے میرے آقا نے جدوجہد کی، اسی نظام کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا کردار ادا کیا۔ اس لیے قیامت کے دن اگر امام علی مقام نے اتنا کچھ لیا، میں نے تو دین بچا دیا، نظام بچا دیا، تمہیں دے دیا، تم نے کیا کیا؟ تم نے اس دین کو اپنی زندگی میں کتنا لائے؟ جس دین کے لیے میں نے علی اصغر کو لٹایا، علی اکبر کو لٹایا، جو شہادت ابھی آپ سن رہے ہیں، اپنی بہن اسیر ہو گئی، سارے خیمے جل گئے،
قیدی بنا دیے گئے، امام زین العابدین کے گلے میں توپ ڈالا گیا، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں زنجیریں، سارا کچھ کیوں ہوا؟ دین کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ کیا۔ اور آج ہم نے دین کے ساتھ کیا عاشق کیا ہوئے، اپنے گھر میں ہم دین کو جگہ نہیں دیں، اپنی اسمبلیوں میں دین کو جگہ نہیں دیتے، اپنے جسم پر ہم نے دین کو کتنی جگہ دی، اپنے معاشرے میں دین کو کتنی جگہ دی ہے۔ امام ابن مقام نے پوچھ لیا کہ میں نے تو دین کے لیے سب کچھ لٹا کے تم تک پہنچایا، تمہیں دیا، تم نے دین کے ساتھ کتنی وفا کی؟ تو ہمارے پاس کیا ہوگا؟ واہ واہ کرتے رہے تھے بس، سال کے بعد عاشورہ کی رات بیٹھ گئے تھے بس، ذکر کیا تھا، روئے تھے بس۔ فقط رونے سے حسین راضی نہیں ہوتے، حسین راضی تب ہوتے ہیں جب حسین کی اسوہ اور سیرت کو اپنا کے دین کی مٹتی قدروں کو بچانے کے لیے بندہ اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کتنے ہیں کرنے والے؟ واہ واہ کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں، اور عملی میدان میں آنے والے کتنے ہیں جنہوں نے علی اکبر کی اسوہ کو اپنایا، کتنے ہیں جو امام علی مقام کی سنت کو اپنایا، ان جیسا کردار پیدا کیا، ان جیسی جرأت و شجاعت پیدا کی، کتنوں نے پیدا کی ہے۔ سارا سال ہم بھول جائیں گے، اگلے سال محرم میں پھر بیٹھ جائیں گے۔ کیا یہ حسینیت ہے؟ بولیے نہیں۔ حسینیت کیا ہے؟ حسینیت ظلم کے خلاف اٹھنے کا نام ہے، حسینیت باس کے خلاف آواز اٹھانے کا نام ہے، حسینیت نااہلوں کو تخت سے نیچے گرانے کا نام ہے۔ بے یہ شک۔ حسینیت ہے۔ اس لیے پیغام یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آئے حسینی کردار کو اپنائیں، حسین کے اسوہ کو اپنائیں۔ یہ حسین سے پیار ہے، یہ اہل بیت سے پیار ہے، یہ مصطفیٰ سے پیار ہے۔ یہ اللہ کو میں فرماتا ہے قرابت سے مودت کرو۔ مودت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کے رنگ میں رنگ جاؤ، بے شک۔ ان کے اسوہ کردار میں ڈھل جاؤ۔ کیسا کردار تھا ان کا؟ امام زین العابدین علیہ السلام جب آپ واپس پہنچے نا مدینے میں بہت سائڈ پہ چلے گئے تھے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے، تو یزیدی فوج میں یزید کی فوج میں ایک بندہ لڑتا رہا کربلا کے میدان میں۔ تو ایک دن یزید کو اس میں کسی بات میں غصہ آیا کسی وجہ سے، تو یزید نے حکم جاری کیا جو بندہ اسے قتل کرے گا اسے اتنا انعام دوں گا۔ اپنی فوج کے بندے پہ غصہ آیا، اب وہ بھاگا ادھر ادھر ہر طرف، انہیں کی حکومت تھی، کدھر چھپوں، کہاں جان بچے گی؟ اس نے دیکھا نہ مدینے میں جان محفوظ ہے نہ کہیں اور ہے، دیکھا کہ مدینے سے سائیڈ میں ایک خیمہ ہے، گھر ہے امام زین العابدین کا۔ اس نے کہا اگر جان بچے گی تو یہی بچے گی۔ وہاں پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، امام زین العابدین تشریف لائے، کہنے لگا میں مسافر ہوں، مجھے ایک دو دن رہنا ہے۔ فرمایا آؤ ہمارے گھر میں تمہارے لیے جگہ ہے۔ تو آپ نے اس کو گھر میں جگہ دی، کھانا پینا مہمان نوازی کی، ایک دن دو دن تین دن۔ وہ حیران تھا کہ ہم نے کربلا میں کیا کیا تھا ان کے ساتھ، اور یہ کیسا سلوک کرنا۔ تو 3 دن تک گھر میں رہا۔ 3 دن کے بعد جب جانے لگا نا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے کچھ پیسے اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں اور دی کہ راستے میں مسافر ہو کام آئے۔ اور حیران ہوا، وہ سامان لے کے جب گھر سے باہر نکلنے لگا نا تو اب ایک قدم باہر تھا ایک اندر تھا، پھر واپس پلٹ گیا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں خیر تو ہے، کیسے واپس آئے؟ کیا پیسے تھوڑے ہیں، خرچہ تھوڑا ہے اور دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں بات میں پھر واپس آؤں ہے۔ کہنے لگا بات یہ ہے لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بات کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا اگر آپ نے مجھے پہچانا ہوتا نا تو یہ سلوک نہ کرتے کہ مجھے 3 دن گھر میں اٹھایا، جا رہا ہوں تو پھر ذات راہ دیا، پہچان لیتے تو ایسا سلوک نہ کرتے۔ آپ فرماتے ہیں بدبخت میں تجھے کربلا کے دن سے پہچانتا ہوں، جب تلوار اٹھا کے خانوادہ مصطفیٰ کے خلاف لڑ رہا تھا اس دن سے تجھے پہچانتا ہوں، تو مجھے بھول ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا اے امام اگر آپ مجھے پہچانتے ہیں اس دن سے تو پھر یہ سلوک کیوں کیا، ایسا سلوک میرے ساتھ کیوں کیا؟ فرمایا کہ سن وہ تمہارا کردار تھا، یہ اہل بیت مصطفیٰ کا کردار، سبحان اللہ۔ تو یہ کردار ہے اس گھرانے کا۔ تو دشمنوں کو گھر سے واپس خاتمی پلٹاتے اور ہم کیا کرتے ہیں اپنوں کو کھا جاتے ہیں، سارا سال اپنوں سے لڑتے ہیں، اپنوں کو ڈیرے میں لاتے ہیں۔ تو یہ کردار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے آپ اس کردار کے مالک تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کردار وہی اہل بیت کا کردار ہے. تو آخری بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ 10 محرم الحرام کی رات ہے تو آج آخری رات تھی امام علی مقام کی. آخری رات اس آخری رات میں جب عصر کا وقت تھا اس دن کا تو وہ آ گئے. ابن زیاد نے لوگوں کو بھیجا ہے عمر بن سعد کو بھیجا جاؤ اگر بیعت نہیں کرتے تو میں قتل کر دوں. تو آئے امام علی مقام بیٹھے ہوئے ہیں خیمے کی ٹیک خیمے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تلوار کے سہارا لے کر. تو شور شرابہ ہوا آپ کی آنکھ لگی ہوئی اتنے میں آپ کی آنکھ کھل گئی. سیدہ زینب علیہ السلام کہتی کہ بھائی وہ لوگ آ رہے ہیں. آپ اٹھے جا کے بات کی کہنے لگے کہ اگر بیعت نہیں کرتے ہو تو پھر ہم حملہ کرنے لگے. آپ نے فرمایا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو صبح جو ہوگا دیکھا جائے گا. آج رات کی مہلت چلے گئے. تو آپ نے سارے اہل بیت کو جمع کیا صحابہ کو جمع کیا خواتین کو جمع کیا. فرمایا کہ آج ہماری آخری رات ہے اور کل میں نے شہید ہو جانا ہے. فرمایا کہ میں تم سب سے راضی ہوں اور میں تمہاری وفا کی جو تم نے میرے ساتھ وفا کی ہے میں اپنے نانا سے تمہاری سفارش کروں گا کہ میں تم سے خوش ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو شہید ہونا ہی ہے. تو آپ نے چراغ بند جو تھا وہ بجھایا. فرمایا کہ جو جانا چاہتا ہے رات کا وقت چلا جائے. لیکن آپ کو پتہ ہے وہ جب چراغ جلایا گیا تو ایک بندہ بھی نہیں گیا. کہنے لگا اے حسین ہم بے وفا نہیں ہیں ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. تو خواتین کے اب خواتین کو لے جاؤ. خواتین کے لیے جب سیدہ زینب ادھر ہیں تو ہم کیسے جا سکتے ہیں. تو خواتین اپنے مردوں سے کہنے لگی کہ تم نے حسین پہ کٹانی ہے لٹانی ہے